بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ورلڈ کا سب سے جو بڑا پرابلم ہے اس پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے انگزائٹی، ڈپریشن۔ اس کے لیے جو ہم اس پر تفصیلی بات کرنے سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون کون سی اہم ادویات آتی ہیں۔ اہم ادویات میں نیٹرمیور، اگنیشیا امارا اور کلکیریا کارب۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو ڈپریشن ہے وہ ہے کیا۔ ذہنی دباؤ جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں، ڈپریشن مین ذہنی دباؤ۔ ذہنی دباؤ ایک عام سی چیز ہے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، سنگین بیماری ہے۔ اس کے احساسات جو ہیں اور خیالات جو ہیں اور عمل جو ہے وہ اس پر اثرات جو ہیں انسانی صحت کے اوپر بڑے منفی پڑتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے مریض جو ہیں وہ ہمہ وقت اداس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان میں کسی چیز کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی بھی کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں کر سکتے۔ جذباتی طور پر جسمانی جو ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، کام کرنے کی جو انسانی صلاحیت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ ذہنی دباؤ اصل میں آپ کا مزاج بگاڑ دیتی ہے، آپ کے جذبات، احساسات، آپ کی نفسیات، آپ کے معاملات اور روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان پر بہت زیادہ منفی اثر پڑتا ہے۔ ذہنی دباؤ کی جو علامات ہیں، بڑی علامات جو ذہنی علامات وہ آتی ہیں وہ یہ ہیں۔ ایسی ذہنی دباؤ کی جو مشہور علامات ہیں وہ یہ ہیں درجہ ذیل: نیند کی کمی یا زیادتی، یا اس کا پیشنٹ بہت زیادہ سوتا ہے یا بہت اس کو کم نیند آتی ہے۔ دوسری، خودکشی، موت میں دلچسپی۔ تیسری امپورٹنٹ علامت، کھانے سے پرہیز۔ چوتھی علامت، دلچسپی کھو دینا۔ پانچویں علامت، ہمت ختم ہو جانا۔ چھٹی علامت، اداسی اور کمزوری۔ ساتویں علامت، رونا دھونا۔ آٹھویں علامت، نا امیدی۔ نویں علامت، توجہ اور فیصلہ کرنے میں شدید دشواری۔ 10ویں علامت، بھوک اور وزن میں نمایاں کمی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو ڈپریشن کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس پر جو معاملات ہوتے ہیں، اس کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں۔ جب بندہ ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو نیند کے مسائل سب سے پہلے پیش آتے ہیں۔ اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، نیند کم ہو جاتی ہے یا نیند اڑ جاتی ہے یا حد سے زیادہ نیند آ جاتی ہے، جس میں پیشنٹ ہمہ وقت سویا رہتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی جو ہے وہ نشانی ہے کہ یہ پیشنٹ ڈپریشن میں چلا گیا ہے، اس کو نیند کی کمی کا سامنا ہے اور اس کو نیند صحیح طریقے سے صحیح نہیں آتی، اور وہ جب نیند سے اٹھتا ہے وہ فریش بھی نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کا جو پیشنٹ ہوگا اس کو ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس میں خودکشی کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ارد گرد کی چیزوں سے اس کی دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بھوک کی کمی کا شدید سامنا ہوتا ہے، کھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کسی کھانے میں اس کو مزہ نہیں آتا، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے، یا اگر دیں بھی تو وہ دل کے ساتھ نہیں کھائے گا۔ دلچسپی کھو دیتا ہے اس کا پیشنٹ جو ہے۔ ذہنی دباؤ کا احساس ہوتا ہے، جو احساس ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے جو مزاج ہے اس پر بڑا اس کا برا اثر پڑتا ہے اور وہ روزمرہ کے تمام معاملات میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے۔ کاروبار، اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے معاملات، اپنے بچوں پر توجہ، ایون اپنی بیوی پر توجہ دینا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ ذہنی طور پر ہمت ہار جاتا ہے، اور جب انسان ہمت ہار جاتا ہے تو اس کے سارے معاملات ہی بگڑ جاتے ہیں، وہ کوئی کام بھی سر انجام نہیں دیتا، ہمہ وقت تھکا رہتا ہے، کسی کام میں اس کی دلچسپی نہیں ہوتی اور انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی ہمت جو ہے اس کو کھو دیتا ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہوگا ڈپریشن کا وہ ذہنی طور پر مایوس، اداس، پشیمان، پریشان، ڈپریس، ہمہ وقت کمزوری، تھکاوٹ اس کو محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہے وہ مایوس اور نا امید ہوتا ہے، بڑی جلدی رو پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس کو رونا آ جاتا ہے۔ اس کا پیشنٹ جو ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اب وہ بے یار و مددگار ہے، اب اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، وہ لا علاج ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ کسی سے بھی امید لگانا چھوڑ دیتا ہے اور کسی کے ساتھ اس کا رابطہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا، یعنی رابطہ کھو دیتا ہے۔ توجہ اور فیصلے کرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہوتا ہے، اسے فیصلہ کرنے میں خاصی دقت محسوس ہوتی ہے،
پیشنٹ جو ہے صحیح طریقے سے فیصلہ، بر وقت فیصلہ، صحیح فیصلہ، اچھا فیصلہ نہیں کر پاتا، بلکہ وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیشنٹ ڈپریشن میں چلا گیا۔ ذہنی دباؤ جو ہے یہ جو ہے اس پر بھوک اور وزن کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ بھوک اور وزن جب کم ہو جائے اور مریض جو ہے اس کے چہرے کے اوپر نمایاں یہاں ہو جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ ڈپریشن کا شکار ہے، کیونکہ اس کی بھوک اور وزن میں نمایاں کمی ہوتی ہے اور ڈے بائی ڈے وہ اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں ہم نے بتائی ہیں، اب اس میں دیکھنا پڑے گا ہومیوپیتھی میں ہم اس سے کیسے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی کے اندر ہم انگزائٹی کے اوپر بات جب کریں گے، انگزائٹی کے اوپر جب بات کریں گے تو انگزائٹی کی بے شمار ادویات ہیں، لیکن ڈاکٹر کینٹ صاحب نے جو انگزائٹی کے اوپر جو بڑی بڑی دوائیاں دی ہیں ان میں ایکونائٹ ہے، ارجنٹم نائٹرکم ہے، آرسینکم البم ہے، اورم میٹیلکم ہے، بیلاڈونا ہے، کلکیریا کارب ہے، کلکیریا فاس ہے، کاربو ویجیٹیلس ہے، کونیم ہے، آئیوڈیم ہے، کالیفاس ہے، میزیریم ہے، نیٹرم کارب ہے، نیٹرمیور ہے، فاسفورس ہے، پالسٹیلا ہے، سلفر اور وریٹرم البم کا ذکر کیا گیا۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ انگزائٹی اس کو کب زیادہ ہوتی ہے۔ صبح کے وقت اگر انگزائٹی زیادہ ہوگی تو آپ آرسینکم البم 200 اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر انگزائٹی جو ہے وہ صبح اٹھتے ہی جب ابھی اس نے آنکھ کھولی ہی ہے تو برائیونی دے سکتے ہیں، لیکسس دے سکتے ہیں 200 میں۔ اگر اس کو پریشانی یا ڈپریشن کا عارضہ جو ہے وہ دوپہر سے قبل 11 بجے سے قبل آ جاتا ہے تو سلفر دے سکتے ہیں، 11 بجے بھی ہو تو پھر بھی سلفر دے سکتے ہیں۔ اور اگر ایوننگ کے ٹائم پہ اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے وہاں پر سیپیا دے سکتے ہیں، سیپیا 1 ml، اس کے ساتھ PLS ضرور دیجیے گا، PLS دوائی کا بیک اپ ہے، یہ ضرور دیا کریں۔ اور انگزائٹی جو ہے وہ بستر کے اوپر جب ہوتا ہے تو امبرا گریسیا جو ہے بہت بڑی دوائی، اس کو 1 ml دیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انگزائٹی آدھی رات کے وقت ہو جاتی ہے تو پھر آرسینکم البم اور نکسومیکا یہ بڑی دوائیاں ہیں۔ تو نکسومیکا جو ہے یہ 3 بجے کے قریب، رات کو 2-3 بجے کے قریب انگزائٹی ہو جاتی ہے تو اس کو وہاں پہ نیٹرمیور دیں گے۔ اور اگر 3 بجے ہوگی تو آرسینکم، کھلی ہوا میں اگر اس کو انگزائٹی ہو جاتی تو پلیٹینا، اور بستر کے اوپر جو ہے اس کو آرسینکم البم، اور اگر ٹھنڈ لگ جانے کے بعد سو تو چائنا۔ اور اگر انگزائٹی جو ہے وہ اس کو ہو کسی جگہ پر گھنٹیاں بجتی ہوں یا کسی جگہ پر اس کو گھنٹیاں بجنے کی آواز پر اس کو انگزائٹی ہو جائے تو وہاں پر لائسین۔ اور اس طرح جو فیئر کے ساتھ انگزائٹی ہوگی وہ اس کو ایکونائٹ دیجیے گا، ایکونائٹ 1 ml دیں۔ اور اگر بخار کے ساتھ ہو تو پھر آرسینکم البم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو یہ ڈپریشن کا چیپٹر چونکہ کافی لمبا ہے تو اس کو ہم یہیں پہ کلوز کر دیں گے۔ اور اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ پھر ہوگی۔ السلام علیکم۔